سے نا اس میں کچھ ذکر ہے برزخ کا، اور برزخ مینس کہ موت کے بعد جو زندگی ہوتی ہے نا قیامت تک، پھر جو بندہ قبر میں جو زندگی گزارے گا وہ برزخ ہوتی ہے۔ تو اس میں کہیں انبیاء اور شہداء کرام کے متعلق تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اب اللہ تعالیٰ انہیں مرنے کے بعد ایک زندگی اور عطا فرماتے ہیں اور وہ اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ ڈیٹیلز لینا چاہ رہی تھی، تو ایک واقعہ میں سن رہی تھی، اس میں آپ کو شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہوا کہ امام، یہ پہلی صدی کا واقعہ ہے، یہ تب کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے گرد نہ یہ دیواریں تھیں اور نہ اوپر گنبد شریف تھا اور نہ ہی آپ کی روضہ مبارک کی جالیاں وغیرہ تھیں۔ یعنی اس طرح تھا جیسے آپ ابھی مزارات پہ جاتے ہیں نا تو آپ ڈائریکٹ قبر انور تک جا سکتے ہیں نا، تو اسی طرح اس وقت میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، عاشق تھے، وہ قبر مطہرہ کے پاس بیٹھ کر، قریب بیٹھ کر جو ہے وہ عبادات بھی کیا کرتے تھے اور وہ وہاں دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ تو امام عتبی علیہ رحمہ جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ جب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور اگر آپ ہمارے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے آیا ہوں اور آپ میری شفاعت فرما دیں۔ اور وہ جیسے وہ بچے نہیں ضد کرتے، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو شفاعت لے کے ہی جاؤں گا، میں تو بخشش لے کے ہی جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ اس نے 4 اشعار پڑھے، اور وہ عربی میں تو مقفع و مسجع قسم کی عربی ہے، تو جو اس کا اردو ترجمہ تھا وہ یہ تھا کہ اے وہ ہستی کہ جو زمین کے اندر تشریف لے گئی تو زمین کا اندر اور باہر سب پاک ہو گیا، اور اس قبر پر میری جان فدا ہو جس میں آپ آرام فرما ہیں، اور آپ کے 2 ساتھیوں کو بھی میں نہیں بھولا، تو اے اللہ حضور پر اور آپ کے 2 ساتھیوں پر اس وقت تک سلام ہو جب تک قلم چلتا رہے۔ آپ دیکھیں کتنی فصیح و بلیغ بات ہے کہ قلم تو کب سے چل رہا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو کہ پہلے قلم نہیں تھا، پھر قلم چلنا شروع ہوا، اور اب جب تک سب کچھ موجود ہے قلم تو ایک پل کو نہیں رکتا، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس نے کتنا سلام بھیجا، جب تک قلم چلتا رہے اس وقت تک ان پر سلام ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کے پاس بیٹھا رہا اور پھر روتا ہوا اٹھ کر باہر نکلا، تو ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا تو امام عتبی علیہ رحمہ کو جھپکی آئی، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آپ نے فرمایا قم یا عتبی، کھڑے ہو جاؤ عتبی، دوڑو اور اس بندے کو بتاؤ کہ تمہارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عام بندے کا بھی یہ حال ہے کہ آپ جب ہم اسے قبر میں رکھ کے آتے ہیں تو وہ ہمارے چپلوں کی گھسیٹنے کی آواز سنتا ہے، قرا نعالہ، ہمارے جوتوں کے زمین پہ لگنے کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو نبیوں کے بھی امام ہیں، ان کی زندگی کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی ہوگی۔ تو میں اس عربی کی قسمت پہ رشک کر رہی تھی جس کے اشعار آقا کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اور اس کو جیتے جی گناہوں سے بخشش کا پروانہ مل گیا۔ تو اللہ سے دعا تو میں یہ کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھنے کی توفیق دے دیں جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو کسی کے ہاتھ سے ہماری بھی بخشش کا پروانہ بھیج دیں کہ تمہارے بھی گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگرچہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، وہ بختوں والے لوگ تھے جو اتنے قریب تھے کہ قبر مطہرہ سے چمٹ کے لپٹ کے اپنی عرضیاں قبول کروا لیا کرتے تھے، اور ہمیں تو ہمارے گناہوں نے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہمارے لیے ان باتوں کا تصور بھی ناممکن ہے۔ اس جیسی تو کوئی چیز آنا مشکل تھی میرے پاس، لیکن اللہ سے دعا میں نے کی، اب جو آج آیا میرے پاس کہ اول و آخر پھیلی ہوئی ہے آپ کی چادر ڈھکنے کو، یہ غالباً ہماری اس تمنا کا جواب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور کے دربار سے بخشش مل جائے، وہ دینے کو راضی ہیں۔ اول و آخر پھیلی ہوئی ہے آپ کی چادر ڈھکنے کو، خود سے دور جو جائے جائے، آپ ہیں راضی رکھنے کو۔ اور عین مبارک، عین آنکھ کو کہتے ہیں نا قرۃ عینی، عین مبارک یکساں دیکھے، عرش فرش ہو یا برزخ، کھلا چھپا ہے دور قریبی، کچھ نہیں حائل تکنے کو، جو سوچیں وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیں وہ نافذ ہو، دست مبارک کی ہمت ہے، جو چاہے
کر سکنے کو، اور گوش مبارک سب سنتے ہیں، درد ہو یا کہ آنسو ہوں، کمی اگر رہتی ہے کہیں تو تیرے یقین کے پکنے کو، اور آقا جی ہمیں تک لیں ڈھک لیں، سب سے توڑ کے اپنا کر لیں، آپ کا عشق نصیب ہو جائے لذت درد کے چکھنے کو، آقا جی ہمیں تک لیں ڈھک لیں، سب سے توڑ کے اپنا کر لیں، آپ کا عشق نصیب ہو جائے لذت درد کے چکھنے کو، گوش مبارک سب سنتے ہیں، درد ہو یا کہ آنسو ہوں، کمی اگر رہتی ہے کہیں تو تیرے یقین کے پکنے کو، جو سوچیں وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیں وہ نافذ ہو، دست مبارک کو ہمت ہے جو چاہے کر سکنے کو، عین مبارک یکساں دیکھے عرش فرش ہو یا برزخ، کھلا چھپا ہے دور قریبی کچھ نہیں حائل تکنے کو، اول و آخر پھیلی ہوئی ہے آپ کی چادر ڈھکنے کو، خود سے دور جو جائے جائے آپ ہے راضی رکھنے کو۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو ہمارے اندر حسرت پیدا ہوئی تھی اس بدوی کا حال سن کے، کیا یہ سارا اس کا جواب نہیں ہے نا؟ ان کی عطا تو آج بھی ویسی ہے اور آج بھی اسی طرح ڈھکنے کو تیار ہیں، کمی کہاں ہے؟ اس کو یقین تھا کہ حضور سنتے بھی ہیں، حضور بخشوا بھی سکتے ہیں اور حضور چھڑا بھی سکتے ہیں، ہمارے یقین کو کمی ہے، تو جب یقین کی کمی دور ہو جائے گی تو یہ نعمتیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے گا۔